أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور کیے انہوں نے الصالحات نیک اعمال جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہوں گی من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے. قرآن مجید عظیم الشان پڑھنے کی پڑھانے کی اور سیکھنے کی سکھانے کی کس قدر عظمت ہے اور قرآن کے ساتھ یہ تعلق کس قدر عظیم تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آیت نمبر 14 کے اندر جو کچھ ہمیں سکھلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں اس بات کو سیکھ لو کہ بے شک اللہ رب العالمین داخل کرے گا باغات کے اندر. کن لوگوں کو باغات میں جنت میں داخل کرے گا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن اور مسلمان اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 6 عقائد کا زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے. ہمارے وقت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمارے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اب جو آدمی اس کلمے کو پڑھے گا اور 6 ایمانیات 6 عقائد کا زبان کے ساتھ خوشی کے ساتھ اقرار کرے گا اور دل سے تصدیق، وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. اور وہ 6 عقائد یہ ہیں: نمبر 1 اللہ کے اوپر ایمان، نمبر 2 رسول اور گزشتہ رسولوں کے اوپر ایمان، نمبر 3 کتاب اور گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان، نمبر 4 تقدیر کے اوپر ایمان، نمبر 5 ملائکہ کے اوپر ایمان اور نمبر 6 آخرت کے اوپر ایمان. اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اگر کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یا کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، یا کہے کہ میں ملائکہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، یا یہ کہے کہ میں اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہوں، تو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوگا. یا ایک آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ان 6 ایمانیات کا زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دل سے وہ ان تمام تر ایمانیات کو جھوٹا سمجھتا ہے، اس کو مسلمان نہیں کہتے، اس کو منافق کہا جاتا ہے. جو انتہائی پرلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ جو منافقین ہیں جہنم کے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. تو ایک ایسا آدمی کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، شعور کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس عزم کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد میری مرضی ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد من چاہی زندگی ختم ہو گئی ہے، آج کے ساتھ رب چاہی زندگی شروع ہوگی، تو اس بندے کی آخرت، اس بندے کے لیے آخرت میں بڑی خوشخبریاں ہیں. اب دوسری بات ہمیں یہ سمجھائی گئی کہ صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد کے اوپر آخرت کے اندر کامیابی نہیں ہے. وہ لوگ کہ جو براہ راست جنت کے اندر جائیں گے، وہ لوگ، وہ اہل ایمان کے جو جہنم میں غوطہ کھائے بغیر براہ راست جنت کے اندر جانے والے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ اعمال صالحہ کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ بے شک وہ لوگ آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے. قرآن کے اندر ایک مقام کے اوپر نہیں، 2 مقامات کے اوپر نہیں،
بلکہ 124 مقامات ہیں جہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ آخرت کی براہ راست کامیابی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے۔ جس طرح والد کو اپنے بچوں میں کام والا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے، کارخانہ دار کو جو محنت کرنے والا ہے وہ کارکن زیادہ اچھا لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بھی اپنے بندوں میں، اپنے اہل ایمان کے اندر وہ عمل الصالحات جو عمل کرنے والے ہیں، کبھی نماز کے عمل میں، کبھی حج کے عمل میں، کبھی زکوٰۃ کے عمل میں، کبھی خدمت کے عمل کے اندر، کبھی تیمارداری کے اندر، کبھی جنازے کے اندر، یہ عمل کرنے والا، یہ مجاہدہ کرنے والا، یہ محنت کرنے والا، یہ کام کرنے والا، یہ نیکیوں کے اندر مستعد، یہ جہاد کے میدانوں کو آباد کرنے والا، تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کو پسند ہیں۔ عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل، خواہ کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، جانا ہے، کمانا ہے، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، کمائی کرنا ہے، جو عمل بھی 3 صفات ہوں تو عمل صالح ہو جاتا ہے، احسن عمل ہو جاتا ہے، ترازو کے اندر نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، مومن اس کام کو کرنے والا ہو۔ نمبر 2 اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا سے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، دل کے اندر یہ چاہت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی، مجھے اللہ سے تعریفیں چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ جو عمل بھی ہو وہ رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر رسول کا طریقہ نہیں ہوگا تو اس کام کو پھر بدعت کہا جاتا ہے، رسم کہا جاتا ہے، وہ انسان کے منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے۔ تو جو بندہ مومن ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جنات، باغات کے اندر، جن کے نیچے سے نہریں بہری ہوں گی۔ وہ ایک منظر یوں ذہن میں آتا ہے کہ جنت ہے اور جنت کے اندر باغات ہیں اور باغات کے اندر محلات ہیں اور محلات کے سامنے سے نہریں جاری ہیں۔ قرآن سے جنت کی 4 نہریں ثابت ہیں، دودھ کی نہریں بھی، شراب کی نہر بھی، شہد کی نہر بھی اور میٹھے پانی کی نہر بھی۔ تو دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے مشروبات تیار کیے ہیں، پیپسی بھی ہے اور کوکا کولا بھی ہے، تو جنت کے اندر بھی ممکن ہے 2 چیزوں کو ملا کر جنتیوں کو اللہ تعالیٰ طریقے سے کھلائے اور بھی مشروبات وہ اپنے آپ کے لیے تیار کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے سامنے سے نہریں جاری ہوں گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے گھر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو مومن ہوگا، میرے لیے قربانیاں دینے والا ہوگا، میرے لیے زندگی گزارنے والا ہوگا، تو میں اس کو جنت دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، گھر گزرتا جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہل ایمان کو جنت نصیب کرے گا۔ من کان یظن، جو گمان رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، رسول کو عزت دے گا، اس کے نام کو روشن کرے گا، اس کے کام کو زندہ رکھے گا اور اس کے مذہب کو، اس کے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا۔ اور لوگ بھی یہ گفتگو پھر کرتے ہیں، دیکھو کیسے رسول کی مدد ہو رہی ہے کہ آئے دن اس کے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کے صحابہ میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کی شان و شوکت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو مخالف ہوتے ہیں تو بعض اوقات منہوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کی اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا، اس کی شان زیادہ نہیں ہوگی، اس کے ساتھیوں کی تعداد کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، اس کی اللہ مدد نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہو کہ بے شک اللہ رسول کی مدد نہیں کرے گا، رسول کے ساتھ تم حسد کرتے ہو، ضد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، اسی بغض کے اندر تم مر جاؤ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کر رہا ہے، اس کے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کوئی مخالف کیا کہہ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اے مخالف انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا اور تمہیں اس کی مدد غصہ دلا رہی کہ اگر اس کی مدد کی جاتی تو تمہیں غصہ چڑھتا ہے، تمہارے غصے کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چھت کے ساتھ رسی لگاؤ اور اپنے آپ کو پھانسی دے دو، مر جاؤ گے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بغیر تمہارا غصہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سنتا ہے اے مخالف انسان کہ رسول کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دین کو غلبہ اور قوت مل رہی ہے، اور آگے سے تو کہنا شروع کر دیتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، تو اے مخالف اس کی مدد روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فَلْيَمْ، تو چاہیے کہ یہ چڑھ جائے بسبب ایک رسی کے ذریعے سے الی السماء، سما کو، آسمان کو چڑھ، ثم لْيَقْطَعْ، پھر کاٹ ڈالے، فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا دور کرتی ہے قَيْدُهُ، اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی مدد سکنا، یہ آسمان کو چڑھ جائے، اگر اس کی جرت ہے، اس مخالف انسان کی اتنی قوت ہے، ذرا آسمان کو چڑھ جائے، اور وہ سلسلہ ہے وہی کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر تک وہی کے ذریعے سے مدد آتی ہے، اس وہی کو روک دے اور نبی سے نبوت ختم ہو جائے گی، تو پھر
نبی تک اللہ کی وحی نہیں پہنچے گی، اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی، اور ایسا کام تو یہ کر نہیں سکتا ہے، ایسی اس کی جرت نہیں، قوت نہیں ہے کہ یہ آسمانوں کو چڑھ جائے اور نعوذ باللہ نبی کو معزول کروا دے، سلسلہ نبوت کو رکوا دے، ایسا تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ من کان یظن، جو گمان رکھتا ہو اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس رسول کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اس کی مدد کرے گا نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب، تو چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے سے اللہ آسمان کو، ثم الجبت، پھر کاٹ ڈالے، فلینظر، دیکھے حل یذہبن، کیا دور کرتی ہے، کیا دور کر سکتی ہے اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو ناگوار ہے، جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ انسان کے لیے بات بہتر ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اچھی چیز ہو اس کو قبول کرے، اور جس کی جو عزت بنتی ہے اس کو تسلیم کرے۔ اگر اچھی چیز کے تسلیم نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، حسد کرے گا، تو اپنے کچھ بگاڑ لے گا۔ اور فرمایا کذالک، اسی طرح انزلنا، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو آیات بینات، واضح نشانیوں کی صورت میں، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، اس کو جسے چاہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ الل ٹپ نہیں ہے کہ اس کو چاہا تو ہدایت دے دی اور اس کو چاہا تو گمراہ رکھ لی، ایسی بات نہیں۔ جو آدمی ہدایت کی طلب رکھتا ہے، چاہت ہوتی ہے، حق کی تلاش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، سلیمان فارسی جیسے لوگ ہوتے ہیں، حق کی طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن جو ایسے ہوں ابو جہل جیسے کہ جن کے سامنے حق واضح ہو جائے، پھر بھی کہنا شروع کر دیں نہیں ہم ان کی نبوت تسلیم نہیں کرتے، ہم نے گھوڑے دوڑائے، انہوں نے بھی دوڑائے، انہوں نے چوریاں کھلائیں، ہم نے بھی کھلائیں، انہوں نے جنگی میدانوں کے اندر جو ہر بہادریوں کے دکھائیں، ہم نے بھی دکھائیں۔ اب یہ بنو ہاشم کہتے ہیں کہ ان کے پاس نبی ہے، اگر ان کی نبوت تسلیم کرتے ہیں تو ہم بنو مخزوم والے اپنے خاندان کے لیے نبی کہاں سے لائیں گے، لہٰذا ان کی برتری کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اس کا بعد طریقہ کہ بس ان کی خاندان کی نبوت کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو جو ایسے ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، تو جبراً اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یرید، جس کو چاہتا ہے، اور اسی کو ہدایت دیتا ہے جس میں کچھ رمق ہوتی ہے، کچھ طلب ہوتی ہے۔ جو ضدی ہوتا ہے تو ضدیوں کو اللہ تعالیٰ جبراً زور کے ساتھ مسلمان نہیں کیا کرتا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدخل داخل کرے گا الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے صالحات نیک اعمال، جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما جو یرید وہ چاہتا ہے، من کان جو ہو یظن گمان رکھتا، جو گمان رکھتا ہو لن ینصرہ کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اس رسول کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فی الدنیا، نہ دنیا میں، والآخرہ نہ آخرت میں، فلیمدد پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائے، بے سبب ایک رسی کے ذریعے السما آسمان کو، ثم الجبت پھر کاٹ ڈالے، فلینظر پھر دیکھے، حل یذہبن کیا دور کرتی ہے، کیا دور کر سکتی ہے، کہیں تو اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے، وکذالک اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا اس قرآن کو آیات بینات واضح نشانیوں کی صورت میں، واضح دلائل کے ساتھ، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من اس کو یرید جس کو وہ چاہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم